السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سورہ یاسین کی چند آیات آپ کے سامنے آج کے درس میں پڑھی گئیں۔ انہی آیات کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، قِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا، یعنی کہنے والے کون ہیں؟ مومن ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے ان سے کہلوایا۔ کیا کہلوایا؟ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، کہ تم بچو اس سے جو تمہارے سامنے ہیں، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی اس سے تم بچو، اور جو تمہارے سامنے یا تمہارے پیچھے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آفات یا مصیبتیں، پریشانیاں جو آنے والی ہیں، جو تمہیں ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہیں، یا اسی طرح سے جو تمہارے بعد میں آنے والی مصیبتیں ہیں، یعنی ابھی جو گھیرے ہوئے ہیں تمہیں مصیبتیں وہ، یا اسی طرح سے جو بعد میں آنے والی مصیبتیں ہیں، ان تمام مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اسی طرح سے اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، یعنی ان واقعات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ویسی سچویشن یا اسی طرح سے ویسے حالات پیدا نہ کرو جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ آئی بات میں؟ یعنی انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی باتوں کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کیا، تو تم ایسا نہ کرو۔ تمہارے اندر یہ چیز نہیں آنا چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کا انکار کرو، اس کی توحید کا انکار کرو، اور ان کی وجہ سے انہیں ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ مطلب انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کیا، اور وما خلفکم کا مطلب ہے یعنی آخرت، یعنی جو بعد میں آنے والی ہے، آخرت کی جو زندگی تمہارے ان اعمال کی وجہ سے مصیبت والی ہونے والی ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، یعنی ویسے حالات پیدا مت کرو جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے ہوئے، اور انہوں نے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کر کے وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے، عذابات الہی میں گرفتار ہو گئے، یا اسی طرح سے ان اعمال کی وجہ سے جو آخرت میں انجام ان کے ساتھ ہونے والا ہے، تو ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ آئی بات میں؟ تو اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم کا یہ ایک معنی بیان کیا گیا، اور اسی طرح سے اس کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے ما بین ایدیکم، یعنی جو خطائیں اور گناہ جو تمہارے گزر چکے ہیں وہ گناہ مراد ہیں۔ ما بین ایدیکم سے یعنی وہ گناہ جو گزر چکے، یعنی پہلے کر چکے ہو، وما خلفکم یعنی جو باقی آئندہ زندگی میں تم گناہ کرنے والے ہو، تو ان دونوں طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، یعنی جو گزر چکے ہیں گناہ تو ان سے بچو، اور ان سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیاں کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاکی کا سبب بنا لو، یا اسلام قبول کر کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے
ان گناہوں کے لیے کفارہ تیار کر لو۔ آئی بات میں؟ اور جو باقی زندگی آنے والی ہے اس گناہ سے بچو، یعنی آئندہ کے لیے یہ کر لو کہ تم گناہ نہیں کرتے ہو۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک معنی اور مفہوم یہ بھی کیا گیا ہے ما بین ایدیکم اے الدنیا، یعنی دنیا سے بچو، وما خلفکم الآخرہ، اور خلفکم کا مطلب وما خلفکم کا مطلب یعنی جو آخرت میں، یعنی جو آخرت میں تمہیں عذاب الہی وغیرہ ملنے جا رہے ہیں۔ تو کل ملا کر یہ ہے چاہے گناہوں سے بچنا ہو یا اسی طرح سے اس سے مراد جو آفات اور مصیبتیں ہوں، یا اسی طرح سے پرانے زمانے کے جو انبیاء اور رسول تھے اور ان کی امتوں کے حالات ان کے درمیان میں ہوئے وہ حالات ہوں، تمام چیزیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم یا جو تمہارے پیچھے ہے، اور جواب اذا محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہوگی اذا قیل لهم ذالک اعرضوا، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی انکار کرنے لگتے ہیں۔ آئی بات میں؟ یعنی جب یہ بات ان سے کہی جاتی ہے تو اعرضوا، وہ اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے الا کانوا عنہا معرضین، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم ترحمون، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس نہیں آتی، وما تأتیہم، اور نہیں آئی ان کے پاس، من آیت من آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں میں سے ایک بھی آیت، من آیتن میں من یہ زائد ہے اور تاکید کے لیے، من آیتن یعنی کوئی بھی آیت تاکید کے لیے ہے یہ۔ اور اسی طرح سے من آیات ربہم میں من یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی ان کے پاس ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی بھی آیت نہیں آئی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے تھے۔ یعنی جب بھی ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی آیت آئی، نشانی آئی اللہ رب العالمین کی جانب سے، ان کے رب کی جانب سے، مگر وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اسے منہ موڑ رہے ہیں، اسے جھٹلانے کے در پہ ہیں، اسے جھٹلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الا کانوا عنہا معرضین، یہ جملہ جو ہے یہ حال ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ یہاں جو ہے یہ جملہ یہ محل نصب میں ہے اور حال ہونے کی وجہ سے اس حال میں کہ وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی بھی آیت نہیں آئی، کوئی بھی نشانی ان کے رب کی جانب سے نہیں آئی، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ محل نصب میں ہے جملہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خرچ کرو اس چیز میں سے جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کیا ہے، یعنی جو مال دولت رزق اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو خرچ کرو۔ جب یہ بات ان سے کہی جاتی ہے، مومن کہتے ہیں، اللہ کا رسول ان سے جب یہ بات کہتا ہے، وحی کے ذریعے سے انہیں حکم دیا جاتا ہے اس بات کا کہ جو اللہ رب العالمین نے دولت تمہیں عطا کی ہے یا رزق اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کرو۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو کافروں نے کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی مومنوں سے کافروں نے کہا، جب بھی ان سے یہ بات کہی گئی کہ خرچ کرو
جو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے غریبوں، مسکینوں، فقراء اور مساکین کے درمیان میں تقسیم کرو، انہیں بھی کھلاؤ۔ تو جب بھی یہ بات ان سے کہی جاتی ہے، مومن ان سے کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مومنوں سے کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں یہ مال دولت، اپنا رزق انہیں دے ہم، کہ اگر اللہ رب العالمین انہیں چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، یعنی اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو خود ہی انہیں کھلا دیتا، اور وہ خود ہی اس لائق ہوتے کہ وہ اپنے رزق کو خود مہیا کر سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین انہیں دولت دیتا، انہیں رزق کی بھرمار عطا فرما دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں رزق عطا نہیں فرمایا ہے، تو ہم کیسے عطا فرما سکتے ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں کو رزق دے دیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو خود ہی انہیں کھلا دیتا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے انہیں نہیں کھلایا ہے تو ہم پھر کیسے کھلا سکتے ہیں؟ ایک صحیح بات جو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کی وہ یہ کہ اگر اللہ رب العالمین انہیں کھلانا چاہتا تو کھلا سکتا تھا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، اگر اللہ رب العالمین کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس کو دلیل بنا کر انفاق، عدم انفاق کی اس کو دلیل بنانا یہ درست نہیں تھا ان کا، یعنی اس کو دلیل کے طور پر بنانا اور یہ کہنا کہ ہم نہیں کھلائیں گے فقراء اور مساکین کو، یہ ان کا استدلال بالکل غلط تھا۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ اس نے بندوں کو بطور امتحان دنیا کے اندر بھیجا ہے، امتحان کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور اسی امتحان کے تقاضے کے مطابق کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، اور امیروں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھیں۔ امیروں کی یہی آزمائش ہے، اور فقراء اور مساکین کی یہ آزمائش ہے کہ وہ غریبی یا محتاجگی میں اللہ رب العالمین کا شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کے مطابق عمراء اور اسی طرح سے اغنیاء کو یہ حکم ہے کہ وہ فقراء اور مساکین کو کھلائیں، لہذا انہیں کھلانا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقوینی اعتبار سے ضرور کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ عمراء یا اغنیاء مالدار لوگ جو ہیں یہ فقراء اور مساکین کو کھلائیں، آئی بات میں، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کا یہ حکم ٹھکرا دیا اور اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور اسے دلیل کے طور پر یہ کہا کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ رب العالمین خود چاہتا تو کھلا دیتا، لیکن اللہ ہی نے نہیں کھلایا ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ ہی نے انہیں نہیں کھلایا ہے تو ہم انہیں کیوں کھلائیں؟ تو یہ نہ کھلایا، اللہ رب العالمین نے انہیں محتاج بنایا، یہ کیوں بنایا؟ یہ تقوینی اعتبار سے بطور امتحان کے، آزمائش کے اللہ رب العالمین نے انہیں غریب یا مسکین بنایا ہے، اور ان کی آزمائش اسی میں ہے۔ اور عمراء یا اغنیاء کو مالدار جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ خود کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں، فقراء اور مساکین کو، تو یہ اپنی آزمائش میں فیل رہے، یہ اپنی آزمائش میں کیا رہے؟ فیل رہے، اور جو ایک صحیح اور درست بات تھی اس کو دلیل میں انہوں نے پیش کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کی کٹ حجتیاں کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو دینے کی بجائے اسی طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، اگر اللہ رب العالمین خود ہی انہیں کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا۔ تو یہ ایک طرح سے ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، مکابرہ ہے، اور اس طرح سے یہ ایک طرح سے دلیل آ جانے کے بعد اس کو جھٹلانا ہے، جو کہ ایک مومن کا شعار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کے نافرمان لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے مومنوں سے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں ان کو کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو اللہ رب العالمین خود ہی کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، یقیناً ان جو ہے یہ نافیہ ہے، یعنی نہیں، تو انتم تم الا فی ضلال مبین، یعنی نہیں ہو تم مگر کھلی ہوئی واضح گمراہی میں۔ یعنی یہ مقولہ یا تو انہی کفار اور مشرکین کا ہے جو یہ بات کہتے تھے، اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے، اس کے وجود کا
انکار کرنے والے اور فقراء اور مساکین کو نہ کھلانے والے، تو یا تو یہ مقولہ انہی کا ہے، اور ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا، یعنی یہ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، مگر تم نہیں ہو مگر واضح گمراہی میں، کھلی ہوئی گمراہی میں ہو تم، یعنی تم جو اپنا مال فقراء اور مساکین میں بانٹ رہے ہو، یہ ایک طرح سے تمہاری غلطی ہے، یہ خطا ہے، تم ایسا کر کے ایک طرح سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آئی بات سن میں؟ تو ایک معنی اور مفہوم تو یہ ہے، اور یہ مقولہ کفار اور مشرکین کا مانا جائے تو ایسی صورت میں خطاب ہی مومن ہوں گے۔ کفار اور مشرکین یہ بات کہتے تھے، اور اسی طرح سے اس مقولے کا قائل اللہ رب العالمین بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے مومنوں سے کیا اور کہا کہ ہم ان فقراء اور مساکین کو کھلائیں، کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو خود انہیں کھلا دیتا، تو اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی ہوئی واضح گمراہی میں ہو، یعنی یہ بات کہہ کے تم واضح گمراہی میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے، جس نے تمہیں دولت عطا فرمائی ہے، یا جس نے ان فقراء اور مساکین کو فقیر اور مسکین بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم تکوینی ایک الگ ہے، اور اس کی رضا اور اس کی مشیت الگ ہے، اور اسی طرح سے اس کی رضا الگ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق عمل کرنا ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، یہ اصل میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ آزمائش کے طور پر تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جو انسان کے لیے آزمائش کے طور پر رکھی گئی ہیں، موت، حیات، یہ ساری چیزیں یہ بطور آزمائش، دولت اور غربت، یا اسی طرح سے امیری، غریبی، یہ ساری آزمائش ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کو آزمائش کے طور پر یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ آگے کہتا ہے اللہ رب العالمین ان کافر اور مشرکین کا مقولہ نقل کرتے ہوئے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو۔ یا رسولوں کے جو منکرین تھے، رسولوں کا انکار کرنے والے تھے، وہ مخاطب ہیں، یعنی وہ کہتے تھے، اور مخاطب ان کے کون ہیں؟ یعنی رسول، یعنی رسولوں سے کہتے تھے، یا مومن، یعنی یہ مومن جب ان سے کہتے بھائی آخرت کی فکر کر لو، اور قیامت آنے والی ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور ایسا ہے ویسا ہے، یعنی ایمانیات کی باتیں جب ان کے سامنے رکھی جاتی تھیں تو وہ یہ کہتے تھے، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے تھے، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا۔ بہت سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت کہہ رہے ہو کہ یہ ہوگا، کہ وہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، آخر ہے یہ کب ہو وعدہ، یہ کب ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو واقعی، اور یہ حق ہے کہ وعدہ ہوگا، یہ قیامت آئے گی، تو بتلاؤ پھر یہ کب ہوگا یہ وعدہ، اور ایسا کب ہونے والا ہے، اور ایسا کب ہونے والا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم سے تم عذاب کی جو وعید سنا رہے ہو، وعدہ کر رہے ہو، یا اسی طرح سے حساب و کتاب کا یہ جو وعدہ کر رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں تم کہہ رہے ہو ہم سے، تو اس کے بارے میں آخر بتلاؤ یہ کب آنے والا ہے۔ ما ينظرون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ ما ينظرون، نظر ینظرو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے انتظار کرنا۔ ما ينظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک تیز چیخ، صیحہ تیز چیخ کو کہتے ہیں، الا صیحۃ واحدۃ، ایک تیز چیخ کا، تأخذهم وهم یخصمون، جو انہیں پکڑ لے گی، تأخذهم، جو انہیں پکڑ لے گی، اچانک پکڑ لے گی، وهم یخصمون، اس حال میں کہ وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے۔
یعنی روزمرہ جس طرح سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، ایک محلے کے رہنے والے لوگ آپس میں، بازار میں جانے والے ایک دوسرے سے بہتاؤ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے درمیان میں جو بحث و تکرار ہوتی ہے، تو اسی کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین نے تاخذہم، یہ چیخ اچانک انہیں پکڑ لے گی اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یخصمون، یہ اصل میں یختصمون ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یختصمون اصل میں تھا یہ، اور تائے افتعال یہ صاد سے بدل دی ہے۔ تائے افتعال یہ کبھی کبھی بعض حروف سے متاثر ہو جاتی ہے اور ان سے بدل جایا کرتی، ایسے انہی الفاظ میں سے صاد بھی ہے، تائے افتعال کو صاد سے بدلا، اور صاد کو صاد میں مدغم کیا، اور چونکہ کسرہ نیچے آ رہا تھا یختصمون، تو اس مناسبت سے خا کو بھی کسرہ دے دیا تو یخصمون ہو گیا۔ تو اصل اس کی عبارت ہوگی یختصمون، اصل کے اعتبار سے یختصمون ہے، لیکن عربی قواعد کے اعتبار سے یہ یخصمون ہو گیا، یعنی وہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، وہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ، وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک تیز چیخ کا، تاخذہم، جو انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی بازار میں جو بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث و تکرار کرتے ہیں، یا ویسے ہی آپس میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی طرح سے اپنی زندگیوں میں کام کر رہے ہوں گے، اور اچانک ایک تیز چیخ آئے گی اور انہیں جو ہے پکڑ لے گی اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معنی اور مفہوم ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور میں پھونک ماریں گے، پہلی پھونک ہوگی، تو اس کے تعلق سے بیان کیا گیا، اور اس موقع پر یہ تمام کے تمام لوگ جو اس وقت بازاروں میں یا گھروں میں یا کہیں بھی اپنے روزمرہ کے امور میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور وعدہ الہی جو قیامت کا ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ یہ اگرچہ کہہ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ یہ کب آئے گا وعدہ، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بس وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، استفعال سے، اور اس کا معنی ہوگا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، یعنی طاقت نہیں رکھیں گے، وہ توصیتاً، وصیت کرنا، اور یہ جو ہے مصدر ہے توصیتاً، وہ طاقت نہیں رکھیں گے، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی، یعنی وصیت بھی نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کوئی مرنے والا ہوتا ہے یا کوئی دور دراز کے سفر پر جاتا ہے، تو وہ اپنے بعد میں رہ جانے والوں کے لیے وصیت کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ایسا کرنا، یہ ہونا، وہ کرنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ مرنے والا قریب المرگ ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو وصیت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ ایسے رہنا ہے، ویسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ تو یہ چلے جائیں گے اپنی زندگی کی طرف، اس دنیا کو چھوڑ کر، اور اس پوری دنیا کے اندر جو ہنگامے ہیں ان تمام کو چھوڑ کر، لیکن انہیں وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ملے گی، وصیت کرنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی یہ اپنے اہل کی طرف واپس جا پائیں گے، انہیں جو جہاں ہوگا، بازار میں ہے تو بازار ہی میں وہ چیخ اسے پکڑ لے گی اور وہ موت کے حوالے ہو جائے گا، یا اسی طرح سے جنگل میں ہے تو جنگل ہی میں اسے موت پکڑ لے گی، گھر میں ہے تو گھر ہی میں اسے موت پکڑ لے گی، جہاں ہے وہیں وہ موت کا شکار ہو جائے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کر نہیں جا سکیں گے۔ یہ اگرچہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کب ہوگا وعدہ اور یہ ہوگا، اور اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت ہی دردناک عالم ہوگا، اور اس وقت کسی کو وصیت کرنے کی فرصت نہیں ہوگی،
मोहलत नहीं दी जाएगी, उन्हें मोहलत नहीं मिलेगी, ना घर वालों के पास वो जा सकेंगे, और सब पर एक तेज़ चीख के ज़रिए ही से हलाकत तारी हो जाएगी और सब के सब हलाक हो जाएंगे। आई बात में, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस जवाब में कि कब आएगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो, तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये लोग नहीं इंतज़ार कर रहे हैं मगर एक तेज़ चीख का जो उन्हें अचानक पकड़ लेगी, इस हाल में कि वो आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे। और उस वक्त तो जब ये चीख आएगी, ये वसीयत करने की भी ताकत नहीं रखेंगे और ना ही अपने अहलो अयाल की तरफ वापस जा पाएंगे। लिहाजा इन्हें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करना चाहिए, अल्लाह की वहदानियत और उसकी कुदरत पर यकीन लाना चाहिए और अपने इनकार और कुफ्र से तायब हो जाना चाहिए, और यही इनके लिए बेहतर है। आई बात में, तो ये चंद आयात आज के दर्स में आपके सामने रखी गई। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।